اچھا، ذرا تصور کریں، کیا ہو اگر میں کہوں کہ یہ جو ہماری کائنات ہے، یعنی یہ جو 93 ارب نوری سال تک پھیلی ہوئی اسپیس ہے، جس میں اربوں کہکشائیں ہیں، بلیک ہولز ہیں، اور ان گنت ستارے بھی ہیں۔ ہاں بالکل، تو کیا ہو اگر یہ سب دراصل کسی ایک بہت ہی بڑے، کسی ناقابل فہم حد تک وسیع جاندار کے جسم کا محض ایک چھوٹا سا سیل ہو، یعنی ایک خلیہ؟ یہ سن کر تو واقعی ایسا لگتا ہے جیسے ہم کسی سائنس فکشن مووی کی بات کر رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی، لیکن آج کے اس ڈیپ ڈائیو میں ہم جن سائنسی مضامین اور ریسرچ کا تجزیہ کر رہے ہیں وہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ فزکس اور کازمولوجی کی دنیا کے وہ حقیقی شواہد ہیں جنہوں نے، میرا مطلب ہے، آج کے بڑے بڑے سائنسدانوں کا دماغ گھما کر رکھ دیا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم یہاں یہ ثابت کرنے نہیں بیٹھے کہ ایسا ہی ہے یا یہ کوئی حتمی سچ ہے، بلکہ ہم ان شواہد کی تہہ تک جائیں گے جو اس عجیب و غریب نظریے کی بنیاد بنے ہیں۔ بالکل، اور دیکھیں، اس دعوے کی بنیاد محض کوئی فلسفی نہیں ہے بلکہ باقاعدہ سائنسی مشاہدہ ہے۔ لیکن جب میں یہ پڑھ رہا تھا تو سب سے پہلی رکاوٹ جو میرے ذہن میں آئی وہ سائز کا فرق تھا۔ ہاں، وہ وسعت کا فرق، کیونکہ ایک اوسط انسانی سیل کا جو سائز ہے وہ تقریباً 10 مائکرومیٹر ہوتا ہے، یعنی 1 میٹر کا لاکھواں حصہ، اور دوسری طرف ہماری قابل مشاہدہ کائنات کا قطر 93 ارب نوری سال ہے۔ یہ فرق اتنا بڑا ہے کہ انسانی دماغ ہم اسے پروسیس ہی نہیں کر سکتا۔ صحیح بات ہے، لیکن حیرانی تب ہوتی ہے جب ہم اس زبردست سائز کے فرق کو 1 منٹ کے لیے سائڈ پر رکھ دیں اور ان دونوں کے اندرونی ساخت پر غور کریں۔ یعنی کام کرنے کا طریقہ؟ بالکل، ہم جانتے ہیں کہ ایک سیل کے گرد ایک جھلی یعنی میمبرین ہوتی ہے، اندر سگنلز کی ترسیل کا ایک باقاعدہ نظام ہوتا ہے، اور کائنات کو دیکھیں تو اس میں بھی مادے کے بڑے بڑے نیٹ ورکس ہیں، کہکشاؤں کے گچھے ہیں جو بالکل ایک نیورل نیٹ ورک کی طرح توانائی اور معلومات کو پروسیس کرتے ہیں۔ ارے واہ! تو کیا اس پر کوئی باقاعدہ ریسرچ بھی موجود ہے جو ان دونوں کو ملاتی ہو؟ ہاں، 2020 کی ایک بہت ہی زبردست ریسرچ ہے جس نے اس بحث کو ایک نئی بنیاد دی۔ بولوگنا اور ویرونا یونیورسٹی کے محققین تھے جن میں ایک ایسٹرو فزسٹ اور ایک نیورو سائنٹسٹ شامل تھے۔ اچھا، یعنی دونوں فیلڈز کے ایکسپرٹ ساتھ تھے۔ ایگزیکٹلی، انہوں نے انسانی دماغ کے اعصابی نظام اور کائنات کے کازمک ویب کا مقداری یعنی کوانٹیٹیو موازنہ کیا۔ کازمک ویب وہ بڑی ساخت ہے جس میں گیلیکسیاں ایک جال کی شکل میں جڑی ہوتی ہیں۔ صحیح۔ اور انہوں نے صرف تصویریں دیکھ کر اندازہ نہیں لگایا، باقاعدہ فزکس اور ریاضی کے ماڈلز استعمال کیے۔ اور اس کے نتائج میں پڑھ رہا تھا وہ واقعی حیران کن تھے۔ انہوں نے ان دونوں سسٹمز کے اندر جو نوڈز ہیں ان کا حساب لگایا۔ انسانی دماغ میں کوئی 86 ارب نیورونز ہوتے ہیں اور کائنات میں تقریباً 100 ارب گیلیکسیاں ہیں، جو کہ محض ایک نمبر کا اتفاق بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں، نمبر تو اتفاق ہو سکتا ہے، لیکن جب انہوں نے ان کے جڑنے کے انداز کو ناپا تو ان کی مشابہت کا تناسب، جسے سملیرٹی کوفیشنٹ کہتے ہیں، وہ 0.87 نکلا۔ 0.87؟ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ بالکل، اگر دو چیزیں 100% ایک جیسی ہوں تو یہ نمبر 1.0 ہوتا ہے۔ 0.87 کا مطلب ہے کہ یہ دونوں سسٹمز بنیادی سطح پر ایک ہی جیسے قوانین کے تحت بنے ہیں۔ اور اس سے بھی زیادہ حیران کن بات میں آپ کو بتاتی ہوں، دونوں سسٹمز کی ساخت میں توانائی اور مادے کی تقسیم بھی ایک جیسی ہے۔ دماغ کا تقریباً 70% حصہ پانی ہے جو نیورل نیٹ ورک کو سپورٹ کرتا ہے، اور دوسری طرف کائنات کا تقریباً 70% حصہ تاریک توانائی یعنی ڈارک انرجی پر مشتمل ہے جو اس کاسمک ویب کو سنبھالے ہوئے ہے۔ دونوں میں جو اصل ایکٹیو مٹیریل ہے، یعنی نیورونز اور کہکشائیں، ہاں، وہ پورے حجم کا صرف 30% بنتے ہیں۔ یہ ساخت ایک اسکیلنگ قانون اور فریکٹل جیومیٹری کی طرف اشارہ کرتی ہے، جہاں ایک ہی پیٹرن چھوٹے اور بڑے پیمانوں پر خود کو دہراتا ہے، جیسے ڈی این اے کی لکیریں اور ایک کہکشاں کا گھماؤ ایک ہی گولڈن ریشو کو فالو کرتے ہیں۔ فریکٹلز والی بات سے مجھے ایک اور زبردست مثال یاد آئی جو ہمارے آج کے ذرائع میں موجود ہے، خالی پن کا تصور، یعنی ایمٹی اسپیس۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، کائنات کا 99.999% حصہ مکمل طور پر خالی ہے۔ کوئی ستارہ نہیں، کوئی سیارہ نہیں، بس لامحدود خلا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایٹم کا بھی بالکل یہی حال ہے۔
جس سے ہم اور یہ کائنات بنی ہے؟ بالکل. اگر ہم ایک ایٹم کو بڑھا کر کے ایک فٹ بال اسٹیڈیم جتنا کر دینا تو اس کا نیوکلیس اسٹیڈیم کے بالکل درمیان میں رکھی ایک چھوٹی سی ماربل یا بنٹے کے برابر ہوگا. ارے واہ! اور الیکٹرونز؟ الیکٹرانز کہیں دور اسٹیڈیم کے آخری چھت پر گردش کر رہے ہوں گے. باقی سارا اسٹیڈیم مکمل طور پر خالی ہوگا. کوانٹم لیول سے لے کر کائناتی لیول تک یہ یکساں خالی پن یہ بتاتا ہے کہ شاید ہم ایک ہی ڈیزائن کو بس مختلف اسکیلز پر دیکھ رہے ہیں. یہ ایٹم والا پوائنٹ تو بہت کمال کا ہے، اور یہ ہمیں ایک بہت ہی بنیادی سوال کی طرف لے جاتا ہے. اگر کائنات واقعی ایک سیل جیسی ہے اور اس میں اتنا وسیع خالی پن ہے، تو ایک سیل کو تو زندہ رہنے کے لیے ایک بیرونی دیوار کی ضرورت ہوتی ہے نا، تاکہ وہ باہر کے ماحول سے الگ رہ سکے. ہاں بالکل. تو کیا کائنات کی کوئی ایسی باؤنڈری یا حد ہے؟ کیونکہ سوچنے کی بات ہے، اگر ہم کسی چیز کے اندر ہیں تو وہ دیوار کہاں ہے جو ہمیں باہر کی دنیا سے کاٹتی ہے؟ فزکس کے مطابق یہ دیوار واقعی موجود ہے، جسے کاسمک ہورائزن یا کائناتی افق کہتے ہیں، اور یہ ہم سے ہر سمت میں تقریباً 46 ارب نوری سال دور ہے. اچھا، لیکن یہ کوئی ٹھوس اینٹوں کی دیوار تو نہیں ہوگی، رائٹ؟ نہیں، یہ وہ حد ہے جہاں سے پرے کی روشنی یا سگنل ہم تک کبھی پہنچ ہی نہیں سکتا، کیونکہ کائنات روشنی کی رفتار سے بھی تیز پھیل رہی ہے. اس لیے اس افق کے پار جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے بلیک آؤٹ ہے. یہ افق بالکل ایک سیل میمبرین کی طرح کام کرتا ہے. یہاں اگر ہم ایک عام سی روزمرہ مثال لینا سننے والوں کے لیے، تو یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ کے جگر کے ایک سیل کو یہ کبھی پتہ نہیں چل سکتا کہ اٹلی نام کا کوئی ملک بھی ہے یا منگل نام کا کوئی دن بھی ہوتا ہے. صحیح بات ہے. اس کے لیے تو پوری دنیا بس وہی کیمیکلز ہیں جو اس کے ارد گرد ہیں. ایگزیکٹلی. اس کے پاس اٹلی کو محسوس کرنے کا آلہ ہی نہیں ہے. تو کیا ہماری اس 46 ارب نوری سال کی دیوار کے اس پار بھی کوئی ایسی دنیا ہے، کوئی ایسا کائناتی منگل ہے جسے ہم کبھی سمجھ ہی نہیں سکتے؟ اس پر فزکس کی کیا تھیوریز ہیں؟ اس باہر کے حوالے سے ہمارے پاس 3 مین تھیوریز ہیں. پہلی تو یہ کہ اس افق کے پار بس مزید کائنات ہے، ویسی ہی گیلیکسیاں جو شاید لامحدود حد تک پھیلی ہوئی ہوں. دوسری تھیوری ملٹی ورس کی ہے، جس کے مطابق ہماری کائنات صابن کے ایک بلبلے کی طرح ہے، اور باہر اربوں اور بلبلے ہیں جن کے اپنے الگ طبعی قوانین ہو سکتے ہیں. ہاں، لیکن تیسری تھیوری اس پوری بحث کے لیے سب سے اہم ہے. وہ یہ کہ اس حد کے پار کچھ ایسا ہے جو ہماری فزکس کے دائرہ کار سے ہی باہر ہے. وہاں شاید اسپیس اور ٹائم کا سرے سے کوئی وجود ہی نہ ہو، بالکل ویسے ہی جیسے جگر کے سیل کے باہر کی دنیا. لیکن ایک سیکنڈ، اگر ہم فرض کر لیں کہ ہم واقعی ایک بڑے سیل کے اندر ہیں اور باہر کوئی بڑا جاندار ہے، تو اس کا کچھ نہ کچھ اثر تو اندر بھی آنا چاہیے نا؟ آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ میرا مطلب ہے، ایک زندہ سیل کوئی بند سسٹم تو نہیں ہوتا. وہ زندہ رہنے کے لیے باہر کے ماحول سے آکسیجن، گلوکوز یا توانائی لیتا ہے. اگر ہماری کائنات ایک سیل ہے تو اسے چلانے کے لیے یہ انرجی باہر سے کہاں آ رہی ہے؟ یہ آپ نے بہت زبردست بات کی ہے، اور یہ ہمیں سیدھا آج کی فزکس کے سب سے بڑے معمے کے دروازے پر لا کھڑا کرتی ہے، جسے ہم ڈارک انرجی کہتے ہیں. تاریک توانائی. بالکل. 1998 میں سائنسدانوں نے دیکھا کہ کائنات کا پھیلاؤ سلو ہونے کے بجائے تیز ہو رہا ہے. اس تیزی کو تاریک توانائی کا نام دیا گیا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ کسی ستارے یا بلیک ہول سے نہیں آ رہی ہے، یہ بظاہر خالی اسپیس کے اپنے اندر سے نکل رہی ہے. تو اس کا کوئی واضح سورس نہیں ہے؟ نہیں، خلا جتنی بڑھتی ہے یہ توانائی اتنی ہی زیادہ ہو جاتی ہے. تو کیا ہم اس ڈارک انرجی کو اس بڑے نامعلوم وجود کی میٹابولک توانائی کہہ سکتے ہیں؟ یعنی یہ کوئی نیا پارٹیکل نہیں ہے، بلکہ یہ توانائی بالکل اسی طرح باہر سے آ رہی ہے جیسے ہمارے سیلز کو گلوکوز ملتا ہے. یہ بات تو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے. یہ تشبیہ بہت دلکش ہے واقعی، لیکن اسے تھوڑا ٹیکنیکل زاویے سے دیکھنا پڑے گا. ایک بائیولوجیکل سیل عام طور پر ایک بیلنس یا ہومیوسٹیسس برقرار رکھتا ہے، جبکہ ہماری کائنات تو بظاہر تیزی سے پھیل رہی ہے اور افراتفری کی طرف جا رہی ہے. ہاں، یہ ایک فرق تو ہے. لیکن اگر ہم تھرمو ڈائنامکس کے اصول دیکھیں تو یہ موازنہ کمال کا بنتا ہے. بگ بینگ کے وقت کائنات میں انتہائی کم انٹروپی تھی، یعنی بے ترتیبی کم تھی.
اب کائنات اس توانائی کو استعمال کر کے کہکشائیں بنا رہی ہے۔ یہ بالکل ایک سیل کی فعال میٹابولک لائف کی طرح ہے۔ اور پھر کیا ہوگا جب یہ سب ختم ہو جائے گا؟ ایک وقت آئے گا جسے ہم میکسیمم انٹروپی یا ہیٹ ڈیتھ کہتے ہیں۔ تب سارے ستارے بجھ چکے ہوں گے، ہر طرف ٹھنڈک اور تاریکی ہوگی۔ یہ مرحلہ ایک سیل کی موت کے عین مترادف ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو مان لیا کہ توانائی باہر سے آ سکتی ہے اور کائنات پیدا ہو کر مر بھی سکتی ہے، لیکن اندر کا کیا؟ ایک سیل کو کام کرنے کے لیے اپنے اندر کی کیمسٹری جیسے پی ایچ لیول وغیرہ کو بالکل درست رکھنا پڑتا ہے۔ فائن ٹیوننگ۔ ہاں، ذرا سی اونچ نیچ ہوئی اور سیل مر گیا۔ ہماری کائنات تو بے ہنگم گیسوں اور پھٹتے ستاروں کا مجموعہ لگتی ہے۔ کیا کائنات میں کوئی ایسا کنٹرول سسٹم ہے جو اسے سیل کی طرح فعال رکھے؟ دیکھنے میں بظاہر افراتفری ضرور لگتی ہے، لیکن اگر آپ طبعی قوانین کی گہرائی میں جائیں تو ایک ایسی ناقابل یقین فائن ٹیوننگ موجود ہے جو سائنسدانوں کو پاگل کر دیتی ہے۔ بنیادی قوتیں اس قدر نپی تلی ہیں کہ ذرا سا بھی فرق ہوتا تو کچھ بھی نہ بنتا۔ اس کی کوئی مثال؟ جیسے طاقتور نیوکلیائی قوت ہے جو ایٹم کے مرکز کو جوڑ کر رکھتی ہے۔ اگر یہ قوت موجودہ حد سے صرف 2% کمزور ہوتی تو کائنات میں ہائیڈروجن کے علاوہ کوئی اور عنصر نہ بنتا، نہ پانی ہوتا، نہ کاربن، نہ ہم۔ اور اگر 2% زیادہ ہوتی تو ہائیڈروجن جلدی ختم ہو جاتی اور ستارے کبھی پیدا ہی نہ ہوتے۔ اوہ مائی گاڈ! اور میں نے کاسمولوجیکل کانسٹنٹ کے بارے میں بھی پڑھا تھا۔ یہ وہ توانائی ہے جو کائنات کے پھیلاؤ کو کنٹرول کرتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ 10 کی طاقت 120 یعنی 1 × 10⁻120 کے تناسب سے سیٹ ہے۔ جی بالکل۔ یہ نمبر کتنا حساس ہے اسے سمجھنے کے لیے سوچیں کہ ایک ریڈیو کا ڈائل ہے جس پر 120 صفر لگے ہیں۔ اگر آپ اسے 1 ملی میٹر بھی گھمائیں نا تو کائنات یا تو فوراً پچک جائے گی یا اتنی تیزی سے پھیلے گی کہ ستارے ہی نہیں بن پائیں گے۔ تو یہ اتنی پرفیکٹ سیٹنگ کیسے ممکن ہے؟ کیا یہ بس قسمت ہے؟ فزکس میں اس کے مختلف جواب ہیں۔ ایک تو انٹروپک پرنسپل ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہم یہ سوال اس لیے پوچھ رہے ہیں کیونکہ کائنات اتفاقاً ہمارے رہنے کے قابل بن گئی، ورنہ ہم ہوتے ہی نہ۔ دوسرا جواب ملٹی ورس کا ہے کہ خربوں بلبلے ہیں، کسی ایک میں تو جیک پاٹ نکلنا ہی تھا۔ اور تیسرا جواب کیا ہے؟ تیسری توجیہ سب سے دلچسپ ہے کہ ان قوانین کو باقاعدہ ایک ارتقائی عمل یعنی ایولیوشن کے ذریعے منتخب کیا گیا ہے۔ ارے ہاں، یہ کائناتی قدرتی انتخاب یعنی کاسمولوجیکل نیچرل سلیکشن والی بات جو لیس مولن نے 1992 میں پیش کی تھی، جب میں اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو میرا دماغ ہل گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ بلیک ہولز موت کے گڑھے نہیں ہیں بلکہ یہ کائنات کے بیج ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ لیس مولن کی تھیوری بایولوجیکل ایولیوشن کو سیدھا کاسمولوجی پر اپلائی کرتی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ جب بلیک ہول بنتا ہے تو وہ سمٹ کر ایک سنگولیرٹی بناتا ہے جو دوسری طرف پھٹ کر ایک نئی کائنات کو جنم دیتا ہے۔ یہ بالکل ویسے ہے جیسے ایک سیل تقسیم ہو کر نیا سیل بناتا ہے۔ اور اس نئی کائنات کے قوانین تھوڑے سے مختلف ہوتے ہیں، رائٹ؟ جیسے ڈی این اے میں میوٹیشن ہوتی ہے۔ بالکل صحیح سمجھے آپ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو کائناتیں ایسے قوانین پیدا کریں گی جن سے زیادہ بلیک ہولز بنے، وہ زیادہ نئی کائناتوں کو جنم دیں گی، اور زیادہ بلیک ہولز کے لیے پیچیدہ کیمسٹری اور بھاری عناصر والے ستاروں کی ضرورت ہوتی ہیں۔ تو صرف وہی کائناتیں کامیاب ہوں گی جن میں ستارے، کاربن اور زندگی پیدا ہونے کی صلاحیت ہو۔ ہاں، یہ ایک پورا ارتقائی سائیکل بن جاتا ہے۔ تو اگر ہم اس نظریے کو مان لیں تو ہم کوئی حادثہ نہیں ہے کائنات میں۔ ہمارے خون میں موجود آئرن اور ہڈیوں کا کیلشیم انہی مرتے ہوئے ستاروں کے دل میں بنا ہے۔ ہم صرف کائنات میں نہیں رہتے، ہم کائنات سے بنے ہیں۔ ہم اسی کائناتی سیل کا اندرونی مٹیریل ہیں۔ یہ ایک بہت ہی پاورفل احساس ہے، لیکن دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ فزکس میں ان بایولوجیکل تشبیہات کو تب تک نہیں مانا جاتا جب تک کوئی ریاضیاتی ماڈل انہیں سپورٹ نہ کرے۔ صحیح۔ تو کیا فزکس میں ایسے کوئی ماڈلز ہیں جو یہ ثابت کر سکیں کہ ہم واقعی کسی بڑی چیز کے اندر بند ہیں اور ہمیں خبر تک نہیں؟ اس کا جواب ہمیں اسٹرنگ تھیوری اور ہولوگرافک پرنسپل میں ملتا ہے۔ اسٹرنگ تھیوری کہتی ہے کہ کائنات محض 3 ابعاد یعنی 3 ڈائمینشنز اور ایک وقت پر مشتمل نہیں ہے۔
اس کے دراصل 10 یا 11 آباد ہو سکتے ہیں۔ 10 یا 11 ڈائمینشنز، ہاں، اور باقی ڈائمینشنز اتنی چھوٹی اور مڑی ہوئی ہو سکتی ہیں کہ ہماری ٹیکنالوجی حتیٰ کہ روشنی بھی ان کا پتہ نہیں لگا سکتی۔ اگر مزید ڈائمینشنز ہے تو اس کا سیدھا مطلب ہے کہ ایک بہت بڑی حقیقت ہمارے ارد گرد موجود ہے جس کے اندر ہم قید ہیں لیکن اسے محسوس نہیں کر سکتے۔ اس کو سمجھنے کے لیے میں ایک 2D ڈرائنگ کی مثال دوں گا۔ فرض کریں کاغذ پر ایک تصویر بنی ہے، اس کے لیے صرف آگے پیچھے اور دائیں بائیں کی دنیا ہے۔ اسے نہیں پتا کہ کاغذ کے اوپر یا نیچے کیا ہے کیونکہ تیسری ڈائمنشن کا تصور ہی نہیں ہے۔ زبردست مثال ہے۔ بالکل ویسے ہی ہم اپنی 3D دنیا میں قید ہو سکتے ہیں، جبکہ 11 آباد والی کوئی بہت بڑی لیبارٹری یا کوئی بہت بڑا جاندار ہمارے ارد گرد موجود ہو۔ آپ کی لیبارٹری والی مثال بہت پرفیکٹ ٹائمنگ پر آئی ہے، کیونکہ 2017 میں MIT کے ایک مشہور فزسسٹ ایلن گتھ نے ایک مقالہ شائع کیا تھا جس نے سب کو چونکا دیا۔ انہوں نے ثابت کیا کہ فزکس کے قوانین کسی انتہائی جدید تہذیب کو یہ اجازت دیتے ہیں کہ وہ لیبارٹری کے اندر ایک نئی کائنات تخلیق کر لیں۔ ویٹ، کیا؟ لیبارٹری کے اندر پوری کائنات؟ لیکن اگر کوئی سائنسدان لیبارٹری میں کائنات بنائے گا تو وہ کائنات پھیل کر اس کی لیبارٹری کو ہی تباہ نہیں کر دے گی؟ یہی تو ایلن گتھ کے ماڈل کا سب سے حیران کن حصہ ہے۔ وہ نئی کائنات اس لیبارٹری کی جگہ نہیں لے گی۔ جب وہ بلبلا پھیلے گا تو وہ لیبارٹری کی سپیس میں نہیں پھیلے گا، بلکہ وہ اپنا ایک نیا زمان و مکان یعنی اپنا نیا سپیس ٹائم خود بنائے گا اور اس کے اندر پھیلے گا۔ او مائی گاڈ! باہر کھڑے سائنسدان کے لیے وہ بلبلا بس ایک نینو سیکنڈ میں غائب ہو کر ایک خردبینی بلیک ہول بن جائے گا، لیکن اس بلبلے کے اندر اربوں سالوں پر محیط ایک پوری نئی کائنات بن رہی ہوگی۔ یہ تصور جتنا سحر انگیز ہے نا، اتنا ہی خوفناک بھی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا بگ بینگ بھی شاید کسی اعلیٰ ڈائمینشن کے سائنسدان کی لیبارٹری کا ایک تجربہ ہو۔ وہ سائنسدان کائنات کا بلبلا بنا کے شاید کافی پینے گیا ہو اور اس کی غیر موجودگی کے چند سیکنڈز میں اندر ہماری اربوں سالوں کی پوری تاریخ گزر چکی ہو۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں فزکس، کوسمولوجی اور بائیولوجی سب ایک ہی نقطے پر آ کر مل جاتے ہیں، چاہے وہ نیورل نیٹ ورکس کی ریسرچ ہو، چاہے تاریخ توانائی یا یہ لیبارٹری والی کائنات۔ یہ سب بتاتے ہیں کہ فریکٹل پیٹرنز بار بار خود کو دہراتے ہیں، کوئی بھی چیز الگ تھلگ نہیں ہے۔ تو آج کی اس تفصیلی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے سننے والوں کے لیے اس سب کا کیا مطلب ہے؟ ہم اکثر رات کو آسمان دیکھ کر سوچتے ہیں کہ ہم اس بڑی سی کائنات میں ایک حقیر سا ذرہ ہیں، لیکن اگر ہم ان 37 ٹریلین بے شور سیلز کی بات کریں جو مل کر ایک انسان کو بناتے ہیں، تو ان سیلز کو تو نہیں معلوم کہ وہ آپ کو بنا رہے ہیں۔ ہاں، وہ تو بس اپنا کام کر رہے ہیں۔ تو شاید یہ ارگوں کائناتیں مل کر کسی بڑے باشور ہستی کی تشکیل کر رہی ہوں، اور ہم انسان محض ایک غیر متعلقہ ذرہ نہیں ہے، بلکہ شاید ہم وہ باشور حصہ ہیں جس کے ذریعے یہ کائنات اپنے آپ کو دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ اس پوری بحث کا بہت ہی خوبصورت نچوڑ ہے۔ ہم اس کائنات کے مادے کا وہ حصہ ہے جو نیند سے جاگ چکا ہے اور اب سوال پوچھ رہا ہے۔ اور اس سے پہلے کہ ہم آج کی یہ کھوج ختم کریں، میں ایک ایسا چونکا دینے والا خیال چھوڑنا چاہتا ہوں جو ہمارے حوالوں میں براہ راست تو نہیں لیکن ان نظریات سے لازمی طور پر نکلتا ہے۔ سوچئے، اگر ہماری کائنات واقعی کسی جاندار کا سیل ہے تو کیا ہوگا اگر اس بڑے جاندار پر کسی وائرس کا حملہ ہو جائے؟ اوہو، یہ تو واقعی ایک نیا زاویہ ہے۔ ہے نا؟ جب ایک وائرس سیل میں آتا ہے تو وہ اس کا نظام ہیک کر لیتا ہے۔ تو کیا فزکس کے قوانین میں اچانک آنے والی کوئی تبدیلی یا کاسمک ویب کا بکھرنا دراصل کسی کائناتی انفیکشن کی علامت ہوگی؟ ہم تاریک توانائی کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شاید وہ کسی دوا کا اثر ہو، شاید کائنات کا پھیلنا ایک بخار ہو۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو کائنات کو دیکھنے کا بالکل نیا دروازہ کھولتا ہے۔ تو جب آپ اگلی بار ستاروں کو دیکھیں تو اس بارے میں ضرور سوچئے گا۔